خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے اور اس کی کلیسیا ہوتے ہوئے ایمانداروں کے اس گروہ میں شامل ہیں جسے یہ حکم ہے کہ دنیا کی انتہا تک پہنچے، خدمت کرتے کرتے، گواہی کی منادی کرتے کرتے ہم دنیا کی انتہا تک پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پچھلے چند ہفتوں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں یہ ذمہ داری صرف پاسبانوں کی یا رسولوں کی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری جب ہم مسیح یسوع کے بدن کے طور پر جب ہم خداوند کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو ہم اس کے کھیت میں کام کرنے والے اس کے بڑے ہی اچھے ورکر بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ابتدائی دور میں رسولوں نے خوشخبری کی گواہی کو شروع کیا، اور یروشلم سے شروع کیا، اور یروشلم میں یسوع کو ماننے والے لوگ جو ہیں ان کی تعداد جب ہزاروں میں ہو گئی تو پھر یہ مناسب تھا کہ وہ منصوبہ جو مسیح یسوع انہیں دے کے گیا تھا کہ تم یروشلم سے گواہی کے کام کو شروع کرنا، خوشخبری کی منادی کرنا، اور اس کا آغاز یروشلم سے کرنا، اور اس کے بعد یہودیہ اور سامریہ سے ہوتے ہوئے دنیا کی انتہا تک پہنچے۔ یہ خاص ٹارگٹ تھا جو خداوند نے اپنے رسولوں کو، شاگردوں کو عطا کیا تھا۔ اور اب ہم نے گزرے وقت میں یہ سیکھا کہ اسطفنس کے قتل کے بعد جب کلیسیائی عزائے رسانی کا دور شروع ہوا تو ان تکلیفوں اور پریشانیوں کے سبب سے کلیسیا پراگندہ ہوئی، اور رسولوں کے علاوہ جو تعداد ہزاروں میں تھی نا، رسولوں کے علاوہ وہ یروشلم سے پراگندہ ہوئے، یہودیہ کے علاقے میں، سامریہ کے علاقے میں اور گرد و نواح کے علاقوں میں وہ خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے پھیلتے چلے گئے۔ اور پھر اسی تسلسل میں ہم اس بات کو بھی واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خادم جو جسے قتل کر دیا گیا تھا، اس کا نام بھلا یاد ہے کسی کو؟ پچھلی دفعہ ہم سیکھ رہے تھے، ذرا بلند آواز سے بتائیے گا۔ کلیسیا کا پہلا شہید ہونے کا ٹائٹل کسے ملا ہے؟ مقدس اسطفنس کو۔ اس کے بعد عزائے رسانی کا دور شروع ہوا، اور یوں ظلم و ستم اور پریشانیوں اور دکھوں کے سبب سے کلیسیا پھیل گئی، بیج دوسرے علاقوں میں بویا گیا، اور اب وہ بیج جو گرد و نواح کے علاقوں میں بویا گیا ہے وہ بہت سا پھل لانے والا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح یسوع مسیح اپنے بدن کو لے کے اپنے بدن کی پرواہ کیے بغیر گنہگاروں کی شفاعت کے لیے، گنہگاروں کے کفارے کے لیے نکلا، اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ زمینی زندگی میں یہ پیش لفظی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے، اور وہ اسے پکڑیں اور مار ڈالیں اور اسے قبر میں دفنایا جائے، اور یہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اپنی زمینی زندگی میں اپنی تندرستی کی حالت میں یہ پیش گوئی کا ذکر ہے۔ اب ویسے ہی جیسے یسوع نے ہم گنہگاروں کی خاطر اپنی جان دی، اب کلیسیا جو ہے، اب رسول یروشلم میں ہے، اور کلیسیا یروشلم سے پراگندہ ہو کے یہودیہ اور سامریہ میں
مسیح کی گواہی دیتے ہوئے وہ پھیل گئے ہیں۔ اب کلیسیا نکلی ہے جیسے یسوع کلیسیا کے لیے نکلا تھا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہ اگر یسوع نام کی خاطر ہماری جان بھی جائے گی تو ہم حاضر ہیں۔ اور کیسا یسوع مسیح کا یہ رنگ ہے جو ابتدائی کلیسیا میں دکھائی دیتا ہے۔ مقدس سٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا ہے اور یسوع کی تعلیمات اس کی شخصیت میں اس اذیت کے وقت میں بھی واضح دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارا رویہ جب ہم تندرست ہوتے ہیں یا کلام کو سنتے ہیں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم پر کوئی اذیت یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا ہم کسی غصے میں مبتلا ہوتے ہیں تب ہمارا رویہ جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ایماندار ہیں جو دکھ دیکھ کے برگشتہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ایماندار ہیں جو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اور آج یہاں پہ ایک بندہ اسے پتھروں سے مارا جا رہا ہے، سنسار کیا جا رہا ہے اور وہ قریب المرگ ہے اور اس کے بدن میں درد بھی ہے۔ مسیحی تعلیم کی چھاپ دیکھیے گا، کیا اے باپ تو ان کو معاف کر دے۔ یہ مسیح یسوع کا وہ عملی پہلو ہے جو اس نے ایمانداروں کو سکھایا ہے اور وہ اس کی زندگی سے نظر آتا ہے۔ اور اب کلیسیا یروشلم سے نکلی ہے اور کیسے نکلی ہے؟ اپنا مال و اسباب بیچ کر، بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور مسیح کی خدمت کے لیے نکل پڑے، اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا اور مسیح یسوع کی خدمت میں نکل پڑے، اور وہ یہ جان چکے تھے کہ ہمارا والدین جو ہم سے پیار کرتا ہے نا تو خدا اس سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرے گا اور وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ اور لکھا ہے اس بات کو وہ جان گئے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر کلیسیائی لوگوں نے بطور کلیسیا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ابتدائی کلیسیا بطور نمونہ آج ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے مچلے راہ ہے۔ مصیبت دکھ اٹھایا ہے اور خوشی کی ہے، آمین۔ مصیبت اٹھا کے دکھ اٹھا کے گلہ نہیں کیا، یہ منفی پہلو آ جاتا ہے۔ گلہ نہیں کیا بلکہ کیا کہا ہے کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور لکھا ہے مصیبت اٹھائی اور مصیبت میں خوشی کی۔ کیا ہے خداوند ہم اس لائق ٹھہرے کہ ہم تیری خاطر دکھوں میں سے گزریں، تیری گواہی کو پیش کرتے ہوئے ہم دکھ اٹھائیں۔ اس بات کو اپنے لیے خوشی کا سبب انہوں نے جانا، پھر اپنی صلیب اٹھائی اور پھر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ گھر کی فکر نہیں ہے، مالی طور پر روپے پیسے کی فکر نہیں ہے۔ اور آج میں اور آپ دیکھیے گا، پچھلی دفعہ شمعون جادوگر کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ مجھ سے پیسے لے لو، مجھ سے رقم لے لو اور مجھے بھی یہ قوت دے دو کہ میں بھی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روح القدس دے سکوں۔ تو کیا جواب تھا کہ تیرے پیسے تیرے ساتھ ہی غارت ہو جائیں۔ اب بغیر پیسوں کے دل کی صفائی، دل کا خالص ہونا یہ بڑا اہم ہے۔ اور میں اور آپ اگر دل کے خالص ہو جائیں گے، دل میں کرودھ تفرقے نہیں رہیں گے تو یسوع مسیح ہمیں قبول کر لے گا۔ ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں تو بھی وہ قبول کر لے گا، ہمارے پاکٹ میں پیسے زیادہ نہیں ہیں پھر بھی وہ قبول کر لے گا۔ شرط کیا ہے؟ دل کے خالص ہو جائیں اور گلے کی جگہ کیا کہیں کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور اب جانیے گا کلیسیائی تعلیم، کلیسیا جب پھیل گئی ہے
यीशु की गवाही देने के लिए यरूशलेम में जो यहूदी हैं उन यहूदियों को तालीम देने की तरतीब फर्क है, और जो यरूशलेम से बाहर सामरिया का इलाका है, यहूदिया का इलाका है, जो गैर कौमें हैं, उनको तालीम देने की तरतीब फर्क है। ईमान एक ही है, अकीदा एक ही है, लेकिन तालीम की तरतीब हमें फर्क दिखाई देती है। अब वो भला क्यों है कि अगर हम जो मसीही ईमानदार हैं, हमारा सीखने का जो अंदाज है वो फर्क है, और अगर हम गैर कौमों में जाके मुनादी करते हैं तो जैसे हम अपनों में मुनादी करते हैं, अगर वैसे ही गैर कौमों में करेंगे तो उनका फौरी तौर पर उस गवाही को समझ लेना मुमकिन नहीं होगा। अब यहाँ पे यहूदी तर्ज एक हमें नजर आएगी, एक तर्ज गैर कौमों वाली हमें नजर आएगी। अब यरूशलेम में तालीम देने की तरतीब क्या है? सबसे पहला नुक्ता तौबा का है कि भाई आप तौबा करो। दूसरा नुक्ता है यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करो और यीशु मसीह में बपतिस्मा लो। और तीसरा नुक्ता क्या है? अगर तुम यीशु मसीह को कबूल करोगे, अपना नजात दहिंदा मानोगे, बपतिस्मा लोगे, तो रूह कुदस तुम्हें इनाम में मिलेगा जो सदा तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अब ये यहूदी तरतीब है जो यरूशलेम में हमें दिखाई देती है। अब एक सामरिया की तालीम है। सामरिया में तालीम की तरतीब थोड़ी तब्दील हो गई, और वो क्या है? पहले ईमान लाओ। गैर कौमों में या सामरिया के इलाकों में, सामरिया के इलाके में या यहूदिया के इलाके में पहले ईमान लाओ, और फिर दूसरे नंबर पे यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करो और इस बात का इकरार करो और बपतिस्मा लो, उसके रंग में रंगे जाओ। तीसरे नंबर पर रसूलों ने उनके लिए दुआ की, उनके सर पर हाथ रख के दुआ की। अब ये सामरिया में थोड़ा तरीकाकार फर्क है। और चौथे नंबर पर रूह कुदस का मिलना। यहूदी दस्तूर में हम ये बात देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पे चंद लम्हे गौर कीजिएगा। यरदन के गिरदो नवा में बहुत बड़े बड़े हौज बना रखे हैं उन्होंने। अगर कोई गैर कौम का बंदा यहूदियत में आता है ना, जिंदा खुदा को कबूल करता है, तो उस हौज में उनका तहारत करना लाजम है। तहारत दी जाती थी, पूरा डबो दिया जाता था, और इससे तसव्वुर क्या था कि अब तेरी पुरानी इंसानियत जो है वो जाती रही है। और उसके बाद उन्हें यहूदियत में ऐसे तौर पर शामिल किया जाता था कि तीसरी चौथी पुश्त तक उन्हें खालस तसव्वुर नहीं किया जाता था। तीसरी चौथी पुश्त, एक पुश्त की अगर आप 50 साल भी उम्र लगाए ना अंदाजन, तो ये 100-150 साल बन जाता है ना खालस होने के लिए। ये यहूदियत में इस तसव्वुर को हम देखते हैं। लेकिन यहां पे सामरिया में ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। ईमान लाना पहली बात है। दूसरे नंबर पे ईमान जब हम लाए हैं तो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना है और बपतिस्मा लेना है। और तीसरी बात, रसूल हाथ रख के दुआ करेंगे। और फिर चौथी बात, खुदा उन्हें पाक रूह से नवाजेगा। ये तरतीब है उनकी। और अब चंद लम्हे हम आएंगे आज के मखसूस विरद की तरफ। फिलिप्पस और हबशी खौजा का जिक्र है 8वें बाब की 26वीं आयत से 40वीं आयत तक। अब सामरिया के इलाके में जबरदस्त रूहानी बेदारी है। सामरिया के लोग जो है ना, उनका भी पुराना पस मंजर है कि उनका भी यहूदी लोगों के साथ तल्लुक है, रिश्तेदारी कोई ना कोई है। और वो रिश्तेदारी क्या है
کہ یہودی لوگوں میں سے خدا کے حکم کی جو عدولی کرتا ہے نا، کس حکم کی؟ کہ بھئی غیر قوموں میں شادی نہیں کرنا، اور جو لوگ غیر قوموں میں شادیاں کرتے تھے انہیں وہ اپنے شہروں سے نکال دیتے تھے، اور یوں 5 بڑے بڑے شہروں سے نکالے گئے ہوئے لوگوں کا ایک بہت بڑا شہر بنا جسے سامریہ کہتے ہیں، جس سے یہودی لوگ بڑی نفرت کرتے تھے۔ اور اب اسی سامریہ میں خدا کے کلام کی خوشخبری کی منادی لے کے گیا ہے خداوند کا بندہ مقدس فلپس، اور رسولوں نے سنا ہے کہ وہاں پہ کام بڑا تیزی سے خدمت کا جاری ہے، اور لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور شاگردوں نے، رسولوں نے جو یروشلم میں تھے، 2 کو، پطرس کو اور یوحنا کو بھیجا تاکہ وہ فلپس کی رہنمائی کریں اور ان رسولوں کے وسیلہ سے ان لوگوں کو روح القدس ملے۔ پھر اسی تسلسل میں خدا کا فرشتہ مقدس فلپس کی رہنمائی کرتا ہے کہ تو اس بیداری کے علاقے سے جا اور اس ویران راستے کی طرف جا جو مصر کو جاتا ہے، جو یروشلم سے مصر کو جاتا ہے، اس راستے کو جا۔ یہ ہدایت ہوئی ہے مقدس فلپس کو۔ کس نے ہدایت کی ہے؟ خداوند کے فرشتے نے ہدایت کی ہے۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ خداوند کا فرشتہ ہدایت کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن خوشخبری کی منادی نہیں کر سکتا۔ خوشخبری کی منادی اگر سنانی ہے تو یہ اعزاز صرف زمینی انسانوں کو دیا گیا ہے، یہ عزت انہیں دی گئی ہے کہ دنیا کی انتہا تک پہنچ جاؤ اور لوگوں کو خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب یہ خوشخبری کی منادی انسانوں کو دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ فرشتہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اب مقدس فلپس سامریہ سے جنوب کو یروشلم کو گیا اور وہاں سے اس راہ پر آیا جو غزہ کو جاتی ہے، جو مصر کو جانے والی ایک شاہراہ ہے۔ اس شاہراہ پر جاتے جاتے فلپس ایک کارواں میں جا ملا، اور کارواں کے سب سے عمدہ رتھ پر حبشیوں کی ملکہ کنداکے یہاں پہ نام ہے، لیکن یہ نام نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے، جیسے فرعون کا ٹائٹل ہے نا، کوئی بھی بادشاہ آتا ہے تو اسے فرعون ہی کہا جاتا ہے۔ اس ملکہ کا بھی یہ ٹائٹل ہے کنداکے، اور اس ملکہ کا یہ وزیر ہے، اس ملکہ کا یہ وزیر اور سارے خزانے کا مختار اس رتھ پر سوار ہے۔ یہ با اختیار شخص خواجہ تھا، اور اس دور میں بڑی بڑی عورتیں اگر اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں نا، تو اس دور میں یہ رواج تھا کہ بڑے عہدوں پہ فائز عورتوں کے جو مرد نوکر ہیں انہیں اکثر آختہ کر دیا جاتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مردانہ صفات سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور یہ بھی ایک ایسا ہی تسلسل میں نظر آتا ہے کہ یہ حبشی خواجہ جو ہے یہ اس رتھ پہ سوار ہے، اور یساع نبی کا صحیفہ یہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور یساع نبی کا صحیفہ جو یہ پڑھ رہا ہے، اسی دوران خدا کے پاک روح نے رہنمائی کی مقدس فلپس کی کہ اس کے رتھ کے ساتھ ہو جا، اور خدا کے بندہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو جو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اور اس سے پہلے کہ خدا کا بندہ اس تک پہنچے، وہ اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالے ہوئے غور کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے
کہ کیا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کیا رہا ہے، ایک ایسی ہستی کی تصویر پیش کی گئی جو اپنے دشمنوں کے سامنے بے زباں رہی، اس کو بڑی تیزی سے انصاف سے دور رکھا گیا، اس پر دیانتداری سے مقدمہ بھی نہ چلایا گیا۔ ایسی ہستی کا ذکر، اور ایسی ہستی کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ایسی ہستی کون ہے؟ کس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے؟ اس کے جو یسایہ نبی کا یہ صحیفہ پڑھ رہا ہے، اور پڑھ کون رہا ہے؟ حبشی خواجہ۔ اور یہ خدا کا بندہ، خدا کا رسول، خدا کی رہنمائی میں اس کے ساتھ جب ہو لیتا ہے تو بڑے واضح طور پر خدا کا بندہ اسے سکھاتا ہے۔ خواجہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ نبی کس کے حق میں کہتا ہے؟ یسایہ نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یا کسی اور کے بارے میں؟ اب یہ سوال، ایک سوال مقدس اسطفنس کی زندگی میں بھی تھا نا، پھر مقدس پطرس کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کس کی مرضی سے، کس کی قوت سے کرتے ہو اور کس کے نام سے کرتے ہو؟ تو یہاں پہ سوال کیا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو بے زباں ہے اپنے دشمنوں کے سامنے، اور جس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، اور جس پر دیانتداری سے مقدمہ بھی نہیں چلایا گیا؟ یہ شخص کون ہے؟ اور مقدس فلپس کو یہ موقع فراہم ہو گیا ہے اس سوال کے جواب میں کہ وہ یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس صحیفے کی یہ ساری باتیں، کون سی ساری باتیں؟ کہ وہ اپنے دشمنوں کے سامنے بے زباں رہا، اس نے اگرچہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہا۔ کیوں خاموش رہا؟ چونکہ وہ بنی نو انسان کی خاطر، ہم سبوں کی خاطر اس دنیا میں آیا تھا۔ اپنا بدن قربان اگر وہ کر رہا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے، تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور وہ کفارہ جس کے دینے کے ہم اہل نہیں ہیں، صرف بے عیب برا ہی دے سکتا ہے، وہ کفارہ دے رہا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ ذاتی طور پر اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، وہ اپنے دشمنوں کے سامنے بے زبان رہا، خاموش رہا، انصاف نہیں ہوا پھر بھی، اور دیانتداری سے مقدمہ نہ چلا۔ اس ہستی کو اپنی نسل کی کوئی امید نہ تھی۔ عین جوانی کے وقت اسے مار دیا گیا۔ اب یسایہ نبی کا یہ صحیفہ جب یہ پڑھا جا رہا ہے تو خداوند کا بندہ اسے سکھاتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اور پھر یسوع مسیح کی تعلیم جب مقدس فلپس نے اسے دی تو مسیحی بپتسمے کے اعزاز و استحقاق کے بارے میں بھی اسے سمجھایا کہ مسیحی بپتسمہ فرق ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اس کا انداز فرق ہے، اس کے بپتسمے کا مفہوم فرق ہے، اور یسوع مسیح میں جو وہ بپتسمہ لیتے ہیں اس کا مفہوم بالکل فرق ہے۔ مقدس یوحنا نبی کے بارے میں جو بپتسمہ دینے والا ہے وہ پانی سے بپتسمہ دیتا ہے اور گناہوں سے معافی کی تعلیم دیتا ہے، گناہوں سے معافی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہاں پہ مسیحی بپتسمے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسیحی بپتسمے میں انسان خود کو موت اور تدفین، اگر ہم انسان ہوتے ہوئے بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیحی بپتسمے میں انسان خود کو موت
اور تدفین اور قیامت میں مسیح کے مشابہ ٹھہراتا ہے۔ آمین۔ ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ ہم اسے دہرائیں۔ مسیحی بپتسمے میں صرف ہم سنیں گے، مسیحی بپتسمے میں انسان خود کو موت اور تدفین اور قیامت میں ہم اپنے آپ کو مسیح کے مشابہ ٹھہراتے ہیں کہ جیسے وہ مرا ہم بھی۔ اس بات سے ہمیں ڈر لگتا ہے نا، یہ ہم ڈریں یا نہ ڈریں، جسمانی طور پر ہم اس جہان فانی سے کوچ کریں گے، یہ حقیقت ہے۔ اور موت میں اور تدفین میں، اور تیسرا لفظ ان دونوں باتوں سے ہمیں خوشی عطا کر دیتا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ موت۔ یہ لفظ بڑے بڑے لوگوں کو چپ کرا دیتا ہے۔ دوسرا لفظ تدفین، موت میں اور تدفین میں، اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ قیامت میں۔ اب تیسرا لفظ اکثر گیتوں میں، شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہارون صاحب جانتے ہیں۔ موت مر جانا، تدفین دفنا دینا، اور قیامت سے کیا مراد ہے؟ قیامت سے جی اٹھنا۔ قیامت سے کیا مراد ہے؟ قائم ہو جانا۔ کہ موت میں، تدفین میں اور جی اٹھنے میں ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے مشابہ ٹھہراتے ہیں۔ اب گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں ہے مسیحی، گناہوں کی معافی کا ذمہ یسوع مسیح لے لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ کہ گناہ سے دبے ہوئے لوگوں سارے میرے پاس آؤ، میں تمہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر ہم سچے دل سے کہیں کہ اے خداوند میں دل کا کمزور ہوں، میں دل کا کدورت رکھنے والا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو کیا یسوع کی آواز آج میرے لیے، ہم سبوں کے لیے یہ سننے میں آ سکتی ہے کہ جا تیرے گناہ، آئندہ گناہ نہ کرنا؟ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہم گنہگاروں کی۔ اور مسیحی بپتسمے کی یہ وضاحت اس نے سمجھا دی ہے اس حبشی کو کہ مسیح یسوع میں مرنا، تدفین کا ہونا اور مسیح یسوع کی قیامت پہ ایمان رکھنے میں ہم اپنے آپ کو مسیح یسوع کے مشابہ ٹھہراتے ہیں۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے رسول کہتے ہیں کہ زندہ رہنا مسیح اور مر جانا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کے رسول کہتے ہیں کاش مجھے پر لگ جائیں، میں اڑ کر خداوند کے پاس چلا جاؤں۔ اور پھر اسی بات کے تسلسل میں جو ہی بپتسمے کی رسم ختم ہوئی ہے، خدا کے بندہ مقدس فلپس نے اسے بپتسمہ دیا ہے، چونکہ اس نے بپتسمہ لینے کی خواہش کا برملا اظہار کیا، اور خواہش کا بھی اظہار ہے اور اسی کے ساتھ اقرار بھی ہے۔ خواہش کا اظہار کہ اب پانی بھی ہے، کون مجھے روک سکتا ہے؟ پانی بھی ہے اور اقرار بھی ہے ساتھ میں۔ اقرار کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم بپتسمہ لیں، اقرار کی ضرورت کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس بات کا برملا اقرار ہمیں ملتا ہے۔ اور جو ہی یہ رسم ختم ہوئی، خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا۔ خدا کے روح نے صرف رہنمائی نہیں کی کہ اب یہاں سے چلا جا، بلکہ غائبانہ طور پر اسے اس جگہ پر جہاں خدا چاہتا ہے اسے پہنچا دیا گیا، فوری طور پر۔ اور حبشی خواجہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ آج اس بات پر غور کیجئے گا کہ یہودی لوگوں میں بھی خواجہ سراؤں کو پہلے درجے کے شہری نہیں مانا جاتا تھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اس حبشی خواجہ نے یہودیت کو قبول کر رکھا ہے پہلے سے ہی، اسی لیے یہ ہیکل میں گیا ہے دعا کے لیے
عبادت کے لیے اور اب واپس جا رہا ہے، اور اس کی زندگی میں یہ سکون اور اطمینان کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ جب یہ قبول کرتا ہے تو یہ خوشی کرتا ہوا واپس چلا جاتا ہے۔ آج چند روز پہلے، 2 دن پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی تنظیم نے ایک خاص چرچ کو مختص کیا ہے خواجہ سراؤں کے لیے، اور وہ خواجہ سرا جو ہیں گیت گاتے ہوئے، کلام شیئر کرتے ہوئے وہ دکھائے گئے ہیں۔ اب یہ لفظ ہے، یہ ذہن میں آتے ہی ہمیں عجیب سی سوچ گھیر لیتی ہے، لیکن کیا ہی بھلا ہے، کتنی بڑی توجہ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، اتنی توجہ کے ساتھ شادی بیاہ کے موقعوں پہ بھی وہ گاتے نہیں ہیں جتنی توجہ کے ساتھ وہ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہودیت میں بھی انہیں دوسرا درجہ دیا جاتا ہے، انہیں اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن آج یہاں پہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد یہ پہلے درجے کا ایک خاص صاف دل مسیحی بن گیا ہے۔ آمین۔ اب غور کریں گے شمعون جادوگر پر۔ اس نے بپتسمہ لیا ہے، اس نے بھی پانی میں یہودی طرز کا لیا ہے، ڈبکی لگائی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا۔ اور جو بات یہ ہم اکثر اپنے معاشرے میں اس تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ پاؤ گے تے نجات، یہ بات مسیحی تعلیم نہیں ہے۔ مسیحی تعلیم کیا ہے کہ بپتسمہ پانے سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے آپ کو موت اور تدفین اور قیامت میں اپنے آپ کو مسیح کے مشابہ ٹھہراتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کا ذمہ جو ہے وہ بپتسمے سے نہیں ہوتا۔ یہ مسیحی تعلیم ہے، یاد رکھیے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تعلیم فرق ہے، گناہوں سے توبہ کی منادی کا بپتسمہ ہے، لیکن یسوع مسیح کے بپتسمے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ 3 خاص باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں، ہم اپنے آپ کو مسیح کے مشابہ ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس شمعون جادوگر نے بپتسمہ تو لے لیا ہے، بپتسمہ لینے کے بعد کیا ہوا ہے؟ بپتسمہ لینے کے بعد یہ خاص الفاظ جو رسول نے کہے کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو جائیں۔ اور اگر ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، مسیح یسوع کے مشابہ ٹھہر جاتے ہیں دیانتداری کے ساتھ، یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، تو کوئی بھی ایماندار کبھی بھی غارت نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایماندار کبھی غارت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ پانی میں غوطہ لیا ہے، اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو بپتسمہ لیتا ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ یہ تسلسل بھی ہمیں خطرناک سا یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بپتسمہ لیا ہے، جس نے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کیا ہے اور اپنی جسمانی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، اسے رسول کہہ رہے ہیں کہ تو بھی غارت ہو جا اور تیرے روپے پیسے بھی تیرے ساتھ غارت ہو جائیں۔ نجات بپتسمے کے وسیلہ سے نہیں بلکہ مسیح یسوع کے کفارے سے ہے۔ کامل طور پر ہم ایمان لائیں، سچے دل سے ایمان لائیں، اور یسوع مسیح کی اس آواز کو ہم سن لیتے ہیں کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ سو آج چند لمحے خداوند ہمیں اپنے پاک کلام کی وسیلہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ یہ حبشی خواجہ جو ہے افریقہ میں ایتھوپیا کا جو علاقہ ہے، یہ واحد ملک ہے جہاں کا یہ رہنے والا ہے، اور جہاں انتہائی ابتدائی دور سے لے کر اسی وقت سے لے کر آج تک مسیحی کلیسیا کا تسلسل
कायम है। आमीन। अब ख्वाजा सरा हो या कोई भी जो सच्चे दिल से अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर देता है, और अगर मैं और आप खुदा के हजूर जमा हो जाएं और खुदावंद की आवाज़ आए कि तेरा दिल मेरे हजूर खालिस नहीं है, तो ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। और अगर आवाज़ आ जाए कि तू भी खालिस है, तेरा दिल भी खालिस है, और खुदा की बरकत हमारी ज़िंदगी में नज़र आ जाए, तो ये बड़ा ही बाबरकत मौका है हम सबों के लिए। और आज खुदावंद हम सबों को अपने इस कलाम के वसीला से ये सिखाना चाहता है। एक तरफ ऐसा शख्स है जिसे ये कहा गया है कि तेरे रुपए भी तेरे साथ गारत हो जाएं, तेरा दिल खालिस नहीं है, और एक तरफ हबशी ख्वाजा है, और उस इलाके में, जिस इलाके का ये रहने वाला था, खुशी करता और खुशखबरी की मुनादी करता हुआ ये अपने इलाके की तरफ गया है। और उस दौर से अब तक तारीख इस बात की गवाह है कि आज भी वहाँ पे मसीही कलीसिया का वजूद कायम हमें दिखाई देता है। आज चंद लम्हों के लिए हम इस बात को अपने जहनों में, दिलों में रखते हुए सोचेंगे कि मैं और आप भी खुदा के खेत में काम करने वाले हैं, मसीह यीशु की कलीसिया हैं, तो फिर वो कलाम जो हम सुन लेते हैं उसके ज़िम्मेदार हो जाते हैं, खुद भी ज़िम्मेदार हो जाते हैं, उस पर अमल करने के भी ज़िम्मेदार हो जाते हैं, और दूसरों तक वो पहुँचे इस बात की भी ज़िम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है, क्योंकि ये हुक्म है कि जाओ। क्या हुक्म है? कि जाओ और पूरी दुनिया में जाओ और गैर कौमों को खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें तालीम दो, खुशखबरी की गवाही दो।